اس میں اللہ تبارک و تعالی چند چیزیں بیان فرما رہا ہے۔ ایک چیز کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اور دوسری چیز یہ بات بیان فرمائی کہ جن میں 4 صفات ہیں، جو 4 صفات کے حاملین ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے۔ خسارے میں کون ہے اور کون نہیں ہے، اس بات کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ زمانے کی قسم ارشاد فرمائی کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب زمانے سے مراد کیا ہے، عصر سے مراد کیا ہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں عصر حاضر، موجودہ دور یا کوئی بھی دور ہو اسے عصر کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عصر نچوڑنے کو کہا جاتا ہے، جو پھل نچوڑتے ہیں نا یا اس کا رس نکالتے ہیں اسے عصیر کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی سے ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عصر سے مراد غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، جو عصر کی نماز کا وقت ہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس مراد ہے۔ دیکھیں اگر اس سے مراد اگر زمانہ مراد لیا جائے تو بالکل صاف ظاہر ہے، اس سے مراد پھلوں کے نچوڑنے سے معنی مراد لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کا جو نچوڑ ہے، زندگی کا جو نچوڑ ہے، پھلوں سے جب رس نچوڑا جاتا ہے نا تو رس جو ہے وہ اصل نکل آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو باقی بچا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ رس نکالنے والا بھی جانتا ہے کہ جو جوس نکل چکا ہے، جو شربت نکل چکا ہے، رس نکل چکا ہے، یہ اصل ہے، اور باقی جو رہ گیا ہے وہ خام مال ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ عصر کی قسم یعنی انسانی زندگی کی اصل یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کر لے، اپنے وقت کو جو اس کا وقت ہے اس کی قدر کرے اور اس میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور یاد رکھ لے کہ جس وقت کی اس نے قدر کر لی وہی اس کے لیے اصل ہے، اور جس وقت کو اس نے چھوڑ دیا، قدر نہیں کی، وہ سارا بیکار اور ضائع ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے جس نے وقت کی قدر نہیں کی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس وقت کو نیک کاموں میں صرف کرو، اگر تم نے نیک کاموں میں گزارنے کی کوشش نہیں کی تو یہ وقت تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا، تمہیں فضول کاموں میں لگا کر تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ اور عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت لیا جائے تو یاد رکھیں کہ جب عصر کی نماز کا وقت مکمل ہوتا ہے تو دن مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد مغرب شروع ہو جاتی ہے، تاریخ چینج ہو جاتی ہے، جو ہجری تاریخ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ گویا کہ یہاں پر ایک استعارہ ہے کہ جس طرح دن ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیا دن اسٹارٹ ہو جاتا ہے، نئی تاریخ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ تم بھی اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے
اپنی زندگی کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور جس ٹائم تم توبہ کرو گے وہی ٹائم تمہارے لیے اصل وقت ہے، وہی وقت تمہارا وقت ہے کہ جس وقت تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا۔ اور اس سے مراد اگر زمانہ مصطفیٰ لیا جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتنی امپورٹنس ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ مقام ہے کہ جس چہرے کی نسبت آپ سے ہوئی تو میرے رب نے اس کی بھی قسم ارشاد فرمائی، جن بالوں کی نسبت آپ سے ہوئی میرے رب نے اس کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو رب کریم اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ آپ جس زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں میرا رب اس کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو جس زمانے میں میرے مصطفیٰ ہیں تو گویا کہ زمانے محبوب کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، تیرے زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا کون سا انسان خسارے میں، یہاں مراد کیا ہے؟ تو زمانہ مصطفیٰ اگر مراد لیا جائے تو پھر یہاں پر ابو جہل مراد ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد حضرت فاروق اعظم ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اس سے مراد عثمان غنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے مراد مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان سے مراد بھی یہ ہے۔ اور انسان خسارے میں کیوں ہے؟ یاد رکھنا کہ پروفٹ میں اگر نقصان ہو جائے، جو کاروباری حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، پروفٹ میں نقصان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں کہلاتا۔ وہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً کہیں اور سے اسے پورا کر لیتے ہیں۔ ہاں اگر موڑی میں نقصان ہو جائے، پونجی میں نقصان ہو جائے، پھر بزنس مین برداشت نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اصل نقصان کی بات ہو رہی ہے، جس کی وقت کی پونجی ختم ہو رہی ہے، جس کی ساری پونجی وقت تھی، ساری پونجی وقت تھا، اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ انسان خسارے میں ہے۔ جو ایمان نہیں لائے وہ بھی خسارے میں ہے، جو ایمان لا کر اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، وہ بھی خسارے میں ہے۔ اور قیامت کے دن نا ہر آدمی پچھتائے گا کہ میں نے وقت کیوں برباد کیا۔ جو کافر ہوگا وہ پچھتائے گا میں ایمان کیوں نہیں لایا، جو ایمان والا ہوگا وہ پچھتائے گا میں نے نیک اعمال کیوں نہیں کیے، جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا وہ کہے گا میں نے نیک اعمال کم کیے، زیادہ کیوں نہیں کیے، جس نے زیادہ کیے وہ کہے گا کہ میں اور زیادہ کیوں نہیں کر پایا، سارا وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں نیکیاں کرتے ہوئے کیوں نہیں گزارا۔ جو وقت بھی دنیا میں بغیر عبادت کے گزرا ہوگا نا، بغیر نیکی کے، روز قیامت وہ بھی پچھتائے گا کہ میں نے یہ وقت بغیر نیکی کے کیسے گزار دیا، پچھتائے گا وہ۔ تو لہٰذا ہر انسان خسارے میں ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیے، ایک مشہور مفسر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر میں نے برف والے سے سیکھی ہے، مشہور مفسر۔ کہا کیسے سیکھی؟ کہا میں نے دیکھا کہ برف والا برف بیچ رہا ہے اور چیختے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میری ساری زندگی کی پونجی میں بیچ رہا ہوں، یہ ساری زندگی کی پونجی ہے اور یہ تیزی سے پگھل رہی ہے، میری پونجی مجھ سے خرید لو، میری برف مجھ سے خرید لو، اگر تم نے نہیں خریدی وقت گزر گیا، یہ پگھل جائے گی اور میری ساری پونجی ضائع ہو جائے گی، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ کہا میں نے اس برف والے کو جب دیکھا، اس کی صدائیں سنی تو مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ وقت کو جو برباد کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا آپ بیمار ہوئے صحیح ہو سکتے ہیں، آپ سے کوئی دوستی چھوٹ گئی
دوستی پھر دوبارہ ہو سکتی ہے۔ ایک بھائی خدا نہ خواستہ آپ سے جدا ہو گیا، دوسرا بھائی موجود ہے۔ خدا نہ خواستہ شادی کی اور خدا نہ خواستہ یعنی شادی ہوئی اور خدا نہ خواستہ بیوی کا انتقال ہو گیا، دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ایک اولاد چلی گئی، دوسری اولاد آ سکتی ہے۔ دنیا میں ساری نعمتوں کا آلٹرنیٹ موجود ہے، لیکن یاد رکھنا کہ وقت کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ ساری پونجی لگا کر بھی، سارا پیسہ لگا کر بھی آپ کہیں کہ یہ وقت میرا مجھے واپس کر دو، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اگر واپس آ سکتا ہے تو بچپن جو آپ کا گزرا وہ واپس لے آئیے۔ جو ایجڈ ہیں ان کی جو جوانی گزری ہے وہ واپس لے کر آ جائے۔ کبھی ایک عمر آپ کی گزر چکی ہے تو ذرا سا اپنے پاس کی طرف نگاہ ڈالیں اور سوچیں کہ جب میں بچہ تھا، جب میں بالغ ہوا، جب نوجوان پھر جوان، تو آپ کہیں گے کاش میرا وقت مجھے واپس مل جائے، وہ خوشیوں کے لمحات مجھے واپس مل جائیں۔ بیمار سوچے گا کہ کاش وہ صحت کے لمحات مجھے واپس مل جائے جب میں صحت مند تھا۔ بزرگ یہ سوچے گا کہ کاش وہ نوجوانی کے لمحات مل جائیں جب میں ہر چیز بغیر کسی مشقت کے کیا کرتا تھا، روزے آسانی سے رکھتا تھا، نمازیں آسانی سے پڑھتا تھا۔ آج بیٹھتا ہوں تو کھڑا نہیں ہویا جاتا، کھڑا ہوتا ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا، سجدہ کرتا ہوں تو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کل نے کچھ کرنا ہے تو بعد میں پچھتاوے کی سوا کچھ نہیں ہاتھ ہوگا، کچھ نہیں ہاتھ ہوگا۔ یاد رکھنا کہ جب آپ مثال کے طور پر آپ نے کہیں باہر جانا ہے، ڈومیسٹک فلائٹ پکڑنی ہے تو 1 گھنٹہ پہلے، اور انٹرنیشنل فلائٹ پکڑنی ہے تو پھر آپ نے 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے تو وہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھولے گا، کہے گا گیٹ کلوز، گیٹ بند ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے، ٹکٹ بھی خریدا ہوا ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے، لیکن وہ جانے نہیں دے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے بہت سے معاملات ہیں کہ وقت پر نہ کیے جائے اور وہ وقت نکل جائے پھر وہ نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اگر ہم نے اس سے اچھے کاموں میں صرف نہیں کیا تو گزرنا تو ہے، یہ ہمیں برباد کرتا ہوا، ہمیں کاٹتا ہوا گزر جائے گا۔ سورہ عصر کہہ رہی کہ کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایکسپشن ہے یہاں پر، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کیے، اور تیسرا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف خود نیک نہیں بنانا، دوسروں کو بھی نیک بنانا شروع کر دیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کی، صبر کرتا رہا۔ یاد رکھیں کہ جس کی انفرادی زندگی میں یہ 4 صفات آ جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی اور صبر کی وصیت، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ وقت کو شکست دے دیتا ہے، وہ وقت کو شکست دے دیتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ 4 صفات نہ ہوں، وقت اسے شکست دیتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، یاد رکھیں کہ یہ 4 چیزیں جو قرآن نے اشارہ کیا نا، بلکہ صاف انداز میں بیان فرمایا، اس میں اشارہ ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، اس کا ایک کور ہوتا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اس کا جو حقیقی مقصد ہے ایک وہ ہوتا ہے، مقصد کے بعد اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز اس کا آپ ریویو کہہ دیں یا فیڈ بیک کہہ دیں، اور چوتھی چیز
اس کا سسٹین کرنا، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جتے رہنا، یہ چار چیزیں آپ کوئی بھی نظام بناتے ہیں، یہ چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر حقیقی مقصد نہ ہو تو نظام بن نہیں سکتا۔ حقیقی مقصد تو ہے لیکن آپ کے پاس کوئی عملی، کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے تو نظام آگے نہیں بڑھے گا، وہ سوچ بن جائے گی، فلسفہ بن جائے گا، وہ پریکٹیکل کبھی نہیں بنے گا۔ اچھا، نظام بھی ہے، یعنی کور بھی ہے، اور اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہے، لیکن تیسری چیز ریویو، جسے ہم کہتے ہیں فیڈ بیک، یعنی جب تک اصلاح کا سسٹم نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ کوئی بتانے والا بتائے گا نہیں۔ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ملک لے لیجئے، شہر لے لیجئے، آرگنائزیشنز لے لیجئے، کچھ بھی لے لیجئے، ریویو بہت ضروری ہے، اصلاح بہت ضروری ہے۔ کوئی بتانے والا بتاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ غلطی کی، اگر یہ غلطی نہ کی ہوتی تو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے کہ اگر وہ صبر کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے پھر تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ صبر نہ ہو، اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پاتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، جگہ پہ رک جاتا ہے۔ یہ چار چیزیں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کسی کی انفرادی زندگی میں بھی یہ چار چیزیں وہ کامیاب ہے، اور نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ کسی کی جس قوم کی اجتماعی زندگی میں یہ چار چیزیں وہ کامیاب قوم ہے، جس میں نہیں ہے وہ ناکام قوم ہے۔ اصحاب کہف کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ توحید باری تعالیٰ کو لے کر اٹھے۔ میں آخری بات یہ کرنے جا رہا ہوں، توحید باری تعالیٰ ان کا مقصد تھا۔ اس کے بعد پریکٹیکل انداز میں انہوں نے اس توحید کو پھیلایا، اور بادشاہ جب ان کے خلاف ہوا اور بادشاہ کے سپاہی ان کے خلاف ہوئے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے نہ اسلام چھوڑا، یعنی اپنا جو کور ہے، حقیقی مقصد ہے، وہ نہیں چھوڑا، نہ جو پریکٹیکل ہے، عملی نظام ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 3، صبر حق کی وصیت کرنا بھی نہیں چھوڑی، حق کو پھیلانا نہیں چھوڑا، صبر کو آگے بڑھانا نہیں چھوڑا، خود صبر کرنا نہیں چھوڑا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وقت کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ وہ 300 سال سوتے رہے، اٹھے، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، وہ وہیں کے وہیں موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کسی مقصد کو نہیں چھوڑا، عملی نظام کو نہیں چھوڑا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی اصلاح نہیں چھوڑی اور صبر کرنا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ایک غار میں انہوں نے ہجرت کی، اسلام کی خاطر ہجرت کی، ایک غار میں پناہ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو ان کا محافظ بنا دیا، وہ حفاظت کرتا رہا۔ ان کی نظروں سے اصحاب کہف کو اوجھل فرما دیا۔ وہ 300 سال تک وہاں پر رہے، وقت کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ 300 سال کے بعد اور ہجری اعتبار سے 309 سال گزارے، جب اٹھے تو وہی جوانی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ دنیا چینج ہو چکی ہے، 300 سال گزر چکے ہیں اور وہ وہی کے وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کو بلیاں میٹ کر دیا، اس کے ماننے والوں کو بلیاں میٹ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو وہ عروج عطا فرمایا کہ انہوں نے وقت کو شکست دی، اور آج بھی قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ اصل ہے کہ جو اپنا اسلام، ایمان، اعمال صالحہ اور حق اور صبر کی وصیت نہیں چھوڑتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی ان کو ناکامی عطا نہیں فرماتا، کبھی ذلت رسوائی نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق اور صبر کی وصیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عروج عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین انہیں کامیاب سے کامیاب فرما دیتا ہے۔ بس میں آخر میں یہی کہوں گا،
وقت کی قدر کیجئے، یہ ماہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھیں گے تو 70 فرائض کا ثواب۔ اچھا روزے کی فضیلت، روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی، اور یہ جو جمعے کی ساعتیں ہیں، ہر لمحے میں میرا رب 10 لاکھ گناہگاروں کو آزاد فرما رہا ہے۔ راتوں کی تراویح، قرآن کی تلاوت، یہ موقع جانے نہ دیں، سمجھ لیں ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رمضان ہو، اس سے ہم صحیح طریقے سے گزار لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔